المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے ہیں، خدا کے قرب میں جانا حضور جانتے ہیں، وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں، وصال رب کا ٹھکانہ حضور جانتے ہیں۔ کلیم دور سے بھی ایک جھلک نہ دیکھ سکے، کلیم دور سے بھی ایک جھلک نہ دیکھ سکے، دنا کا لطف اٹھانا حضور جانتے ہیں، دنا کا لطف اٹھانا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو موسیٰ نے دیکھا نبی کی آنکھوں میں۔ یہ شاعر اس وقت کی منظر کشی کر رہا ہے کہ بار بار آقا کریم تحفہ نماز لے کر کے آتے ہیں، حضرت موسیٰ ملتے ہیں، کہتے ہیں یہ 50 نمازیں تو بہت مشکل ہو جائیں گی، اپنے رب سے کم کرا لیجئے۔ پیارے آقا واپس جاتے ہیں، 45 ہو جاتی ہیں، پھر جاتے ہیں، 40 ہو جاتی ہیں، یوں بار بار آنا جانا لگا رہا۔ تو حضرت موسیٰ اتنی دلچسپی کیوں دکھا رہے ہیں کہ آقا کریم نماز کے تحفے کو کم کرائیں؟ وجہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے خدا کو موسیٰ نے دیکھا نبی کی آنکھوں میں، کہ رب کی دید کرانا حضور جانتے ہیں، کہ رب کی دید کرانا حضور جانتے ہیں۔ اسی یقین پہ تمنائی تھا براق ان کا، اسی یقین پہ تمنائی تھا براق ان کا، کہ غم زدوں کو ہنسانا حضور جانتے ہیں، کہ غم زدوں کو ہنسانا حضور جانتے ہیں۔ ویسے محفل تو ذکر و نعت ہی کی انشاءاللہ ہوگی، میرے بعد مفتی کمال صاحب انشاءاللہ کلام سنائیں گے، اور اس کے بعد پھر قصیدہ معراجیہ، اللہ پاک نے چاہا تو شوق معراج بڑھانے کے لیے دولہ بنا، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے نا ماشاءاللہ، مقتدر اسٹیج پہ کتنا بولتے ہیں، مقتدر و معتمد و مستند علماء اسٹیج پر جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، معراج پہ کون بولے یار، آسان بات نہیں ہے، اور مجھ جیسے ناتواں کے لیے اور مشکل ہے، لیکن ترتیب قلوب یار کی خاطر بس کچھ نکات میں بیان کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ معراج معجزہ ہے، کیا ہے؟ اور معجزہ یہ صاحب معجزہ کی عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صاحب معجزہ کی عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ جب ارے مائک سیٹ کرو بھائی، وہ جب انبیاء کو بھیجتا ہے تو اس زمانے کی
جو سب سے بڑی طاقت اور پاور ہوا کرتی ہے، وہ طاقت و پاور اس زمانے کے نبی کو عطا کرتا ہے۔ جب یونانی فلسفے کا دور تھا، میڈیسن آف یونان، میڈیکل سائنس میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، حتیٰ کہ ہر مرض کا علاج طب یونانی کے اندر موجود تھا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت طب یونانی تھا۔ لوگ سمجھنے لگے تھے، انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا، فیل کر لیا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں ایسی چیز عطا کر دی گئی ہے کہ جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ لیکن یوں کہا جاتا ہے کہ طب یونانی میں ہر مرض کا علاج فلاسفر نے، ریسرچر نے تلاش کر لیا تھا، سوائے دو مرض کے۔ ایک مرض تھا سفید داغ اور ایک مرض تھا مادرزاد اندھا۔ یہ مادرزاد اندھا پن، اس کا علاج طب یونانی میں نہیں تھا۔ سفید داغ کا علاج طب یونانی میں نہیں تھا۔ اس زمانے کے نبی جب تشریف لائے حضرت عیسیٰ، تو اللہ پاک نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا کہ جو اس وقت کا غرور تھا، جو اس وقت کی پاور تھی کہ سب سے زیادہ طاقت طب یونانی میں ہے، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو وہ طاقت عطا کی جو طاقت طب یونانی میں نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے تو روشنی واپس آ جاتی، کسی سفید داغ والے کے بدن پر ہاتھ مل دیتے تو اس کا سفید داغ کا مرض دور ہو جاتا۔ ایسے ہی آگے بڑھیں، مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں کاریگری اپنے شباب پر تھی۔ اس وقت میں لوگوں کا نئے نئے انداز سے آلات کا استعمال یہ اپنے شباب پر تھا۔ لوگ نت نئے انداز میں لوہے کا استعمال کر کے شاندار جاندار اوزار بنا لیتے تھے۔ لوگ لوہے کا استعمال کر کے پورا ایسا لباس بنا لیتے تھے کہ اس لباس پر کسی تلوار کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو پتہ لگا اس زمانے کا فخر، اس زمانے کی پاور، اس زمانے کی طاقت کاریگری تھی۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد کو یہ طاقت عطا کی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جدھر لوہے کو موڑ دیتے، لوہا ایک اوزار، ایک خوبصورت آلے کی شکل اختیار کر لیتا۔ اس زمانے کا فخر اگرچہ لوہا اور اس کا استعمال تھا، کاریگری تھی، لیکن وہ لوگ لوہے کو ایک شکل دینے کے لیے آگ میں گرم کرتے، اس کے بعد اوزار کا استعمال کر کے اس کی شکل دیتے۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں وہ کمال رکھا تھا جو اس وقت کے فخر کو توڑ رہا۔ اور آگے بڑھے، ایک زمانہ وہ آیا کہ جب جادوگر اپنے عروج پر تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ آج سب سے بڑی طاقت کا نام جادو ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو وہ کمال عصا عطا کیا کہ جب وہ عصا میدان میں رکھا گیا تو تمام جادوگروں کے جادوؤں کو نگل گیا۔ اس زمانے کے فخر کو حضرت موسیٰ کے عصا کے کمال نے توڑ دیا۔
اور آگے بڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا، زمانہ مبارکہ آیا، تو اس زمانے میں زبان کا، فصاحت کا، بلاغت کا دور دورہ تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم عرب ہیں، باقی ساری دنیا عجم ہے۔ عجم کا مطلب یہ ہے گونگے ہیں، گویا کہ ان کا ماننا یہ تھا ان کی زبان نہیں ہے، ان کا بولنا نہیں ہے، یہ جو بولتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں، یہ کوئی کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے منہ میں زبان رکھ کر بھی گونگے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا کو وہ عجم کہتے اور خود کو عرب کہتے۔ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کا دور دورہ تھا۔ اللہ پاک نے اس زمانے کے فخر، فصاحت و بلاغت کو توڑنے کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ جب قرآن آیا تو پھر اعلیٰ حضرت نے یوں کہا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے۔ تو اللہ پاک نے اس زمانے کے فخر اور غرور کو توڑنے کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ لیکن سوال یہ ہوا، ٹھیک ہے ہر زمانے میں، ہر وقت میں اس کے غرور کو، اس کی طاقت کو، سپر پاور کو توڑنے کے لیے اللہ پاک نے نبی کو معجزہ عطا کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ معجزہ جس کے ہاتھ پہ صادر ہو رہا ہے نا، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ مصطفیٰ تو آخر الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد تو کوئی نہیں آنا۔ اللہ پاک کے علم ازلی میں ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب سائنس اپنے عروج پر ہوگی، لوگ چاند تک پہنچنے کی باتیں کریں گے، لوگ مریخ تک جانے کی باتیں کریں گے، لوگ چاند پر دنیا کو بسانے کی کوششیں کریں گے۔ تو اللہ پاک نے جہاں قرآن کا معجزہ دے کر کے عرب کے فخر کو توڑا، وہی 1400 سال پہلے آقا کریم کو معجزہ معراج دے کر کے دنیا والوں کو بتا دیا آقا کریم وہ آخری نبی ہیں۔ اور ان کا معجزہ وہ کمال لگتا ہے کہ سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، سائنس کا تفکر اور تخیل اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک مصطفیٰ کے قدم پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پتہ لگا واقعہ معراج جہاں یہ بتاتا ہے کہ آقا کی رفتیں، عظمتیں، کمال یہ ہے کہ وہاں سائنس تو دور، ان کا تفکر تخیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہیں یہ بھی پتہ لگا کہ میرے مصطفیٰ آخر الانبیاء ہیں، اس لیے کہ ان کا معجزہ یہ تمام تر آنے والے چیلنجز کا جواب بن رہا ہے۔ میں مزید دوسری حکمت آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی؟ فلسفہ معراج یہ ہے، بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، دو اہم باتیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب رب نے جمع کر کے فرمایا فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے مولا کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ اعلم بما لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے اسے جسے تم نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی، مدارج النبوہ میں بڑی کمال کی بات لکھی، فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ جانتا ہے
जो तुम नहीं जानते। इसका मतलब ये था, ऐ फरिश्तों तुम ये देख रहे हो कि कुछ लोग वो होंगे जो जमीन में फसाद मचाएंगे, खून बहाएंगे। तुम फसादियों की तरफ, खून बहाने वालों की तरफ देख रहे हो, मैं उसे देख रहा हूं जो इस दुनिया में वो भी आएगा जिसकी खातिर ये सारी दुनिया को सजाया। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह। जब फरिश्तों से ये कहा गया ना कि तुम फसादियों को देख रहे हो और मैं जानता हूं कि मेरा महबूब इसमें आएगा जिनकी खातिर सारी दुनिया को सजाया गया। फरिश्तों ने ये सुना तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, मौला हमें भी उस महबूब की मुलाकात से मुशर्रफ करना। तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और आका करीम ने मेराज फरमाई। सुभान अल्लाह। ये एक हिकमत मदारिजुन नबुव्वा में लिखी, एक और लिखी है, बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जमीन और आसमान का आपस में मुकाबला हुआ। अच्छा, एक और बात याद रखें, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये कहलाता है इसरा, और मस्जिद अक्सा से आसमान तक ये कहलाता है मेराज, और फिर वहां से काबा व कौसैन तक ये कहलाता है इराज। ये मुख्तलिफ रूप के साथ उलमा ने अपनी किताबों के अंदर तहरीर फरमाया है जी। मेराज में दूसरी हिकमत उलमा ने ये लिखी है कि फलसफे मेराज ये है कि जमीन और आसमान का आपस में झगड़ा। जमीन ने कहा अना खैरुम मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूं। क्यों? लिअन्ना अल्लाह ज़य्यननी बिल बिलाद वल अशजार वल अनहार वल जिबाल वल बिहार। जमीन कहती है कि मैं तुझसे अफजल इसलिए हूं कि अल्लाह ने मुझे मुज़य्यन किया है दरख्तों से, समंदर से, नहरों से। अल्लाह पाक ने मुझे सजाया है पहाड़ों से। जब ये सुना ना तो आसमान ने कहा मैं भी कम नहीं हूं। अना खैरुम मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूं। क्यों? लिअन्नल कमरा वल कौकबा वल बुरूजा वल कुर्सिया वल अफलाका वल अर्शा वल जन्नत फिया। बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहता है मैं भी तुझसे कम नहीं हूं, इसलिए कि सूरज हो, चांद हो, तारे हों, और इसी के साथ साथ कुर्सी हो, अर्श हो, ये सारी की सारी चीजें, और जन्नत हो, ये तो मेरे अंदर है। बेशक। तो अब उधर से जमीन ने जवाब दिया अना खैरुम मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूं। क्यों? जमीन कहती है फिया बैतुन यतूफु व यज़ूरुहु अल अंबिया वल औलिया व आम्मतुल मुमिनीन व सालिहून। वो कहता है, जमीन कहती है मैं तुझसे बेहतर हूं। क्यों? इसलिए कि मेरे पास एक घर है जिसको खाने काबा कहते हैं, जिसकी ज़ियारत अंबिया करते हैं, मुरसलीन करते हैं, सालिहीन करते हैं, नेक लोग किया करते हैं। अब आसमान कहता है अना खैरुम मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूं। क्यों? वो जवाब देता है फिया बैतुल मामूर यतूफुल मलाइका, मेरे अंदर बैते मामूर है, फरिश्ते उसका तवाफ किया करते हैं। और मजीद कहा फिया अल जन्ना अल्लती हिया मअवा अरवाहिल अंबिया वल मुरसलीन। कहता है आसमान कि जन्नत भी मेरे अंदर है जिसमें अंबिया और सालिहीन की रूहों का ठिकाना है। ये बात कही तो जमीन को जला लाया। जमीन कहती है ना खैरुम मिनका, मैं तुझसे बेहतर हूं। क्यों?
زمین بتاتی ہے وجہ یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میری گود میں ساری جہان کی جان، میری گود کے اندر سارے جہان کی جان، آخر انبیاء نبی اکرم آرام فرما ہیں۔ وہ کہنے لگا، زمین کہنے لگی فیا محبوب رب العالمین، میرے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے۔ جب یہ زمین نے کہا نا تو اب آسمان کے پاس کوئی جواب نہ رہا، آسمان خاموش ہو گیا، اور خاموش ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے لگا، اے مالک تو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے، آج میں بھی ساکت ہوں، خاموش ہوں، جواب نہیں بن رہا، مجبور ہوں، مولا مجھے بھی کچھ ایسا شرف عطا کر دے تاکہ میں زمین کو جواب دے سکوں۔ اور جس طرح زمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے منور ہے، ویسے ہی مجھے منور کر دے۔ رب تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی اور آقا کریم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ پتہ یہ لگا کہ معراج یہ فرشتوں کی، یہ آسمان کی دیدار مصطفیٰ کے شوق کا ثمرہ، یعنی معراج اس لیے ہوئی، معراج کی جہاں اور بھی حکمتیں ہیں وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معراج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمائی تاکہ اپنے قدموں کی برکتیں آسمان کو بھی عطا کر سکیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی۔ مزید معراج کے حوالے سے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، معراج کے دو حصوں میں بیان قرآن کریم ملتا ہے۔ ایک تو ابتدا کا بیان، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور ایک انتہا کا بیان، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ اس میں یہ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ ابتدائی معراج ہے۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تاریخ کی، اِذَا هَوَىٰ جب وہ غروب ہونے لگے، تو یہاں غروب سے مراد یہ ہے کہ جب آقا کریم سفر معراج سے واپس، تو گویا کہ معراج کی ابتدا اور انتہا کا بیان اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوئی نا تو اس کا جو ابتدائی بیان ہے وہ حدیث پاک میں یوں ملتا ہے کہ جبریل امین چھت کو چیر کر کے آقا کریم کے پاس تشریف لائے، اور جبریل امین تنہا نہیں تھے، جبریل امین کے ساتھ حضرت میکائیل بھی تھے، حضرت اسرافیل بھی تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے، گویا کہ پوری بارات کی شکل میں حضرت جبریل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری دیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ، آقا کریم آرام فرما رہے ہیں، اب جبریل نے سوچا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ مدارج النبوہ کے اندر ایک روایت لکھی ہے، جبریل خود کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے کافور سے کیوں پیدا فرمایا۔ جبریل کی تخلیق میں کافور خوشبو جو ہوتی ہے نا یہ شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، لیکن جب میں آقا کریم کو معراج پر بلانے کے لیے آقا کریم کے گھر میں پہنچا
تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے کافور سے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں باوجود اس کے کہ لطیف ہوں، باوجود اس کے کہ تمام تر گندگیوں سے پاک ہوں، لیکن مجھے آقا کریم کو استراحت جب آقا کریم فرما رہے ہیں اس وقت مجھے آپ کو ٹچ کرنے میں ہلکا سا تکلف محسوس ہوا۔ مجھے آواز آئی کہ جبریل بیدار کرنا ہے، ادب بھی ملحوظ رکھنا ہے، تو انداز یوں اپناؤ کہ اپنے رخسار کو آقا کریم کے تلووں پہ ملنا شروع کر دو۔ اب حضرت جبریل نے جو ہی اپنے رخسار کو آقا کریم کے تلووں پہ ملا تو کافور جو ہوتا ہے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور سونے کے سبب جسم میں جو ہے حرارت پیدا ہو جاتی ہے، تو جب یہ گرمی اور ٹھنڈی کا امتزاج ہوا تو آقا کریم بیدار ہو گئے۔ جبریل کہتے ہیں اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ آخر کار کیوں میری تخلیق میں، میرے خمیرے میں کافور کو رکھا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جبریل نے معراج میں جانا تھا، محبوب کی بارگاہ کا ادب بھی بجانا تھا، بیدار بھی کرنا تھا، تو کافور کو شامل کر دیا گیا کہ جب جبریل اپنے گالوں کو، اپنے رخساروں کو آقا کریم کے تلووں پہ ملیں تو پھر حرارت اور برودت یہ دونوں چیزیں ملیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے بیدار ہو گئے۔ یہ ایک حکمت تھی حضرت جبریل کو کافور کے ساتھ پیدا کرنے میں۔ اور معراج کی رات آقا کریم وہاں سے جب چلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ آپ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں حالت قیام میں، اس میں ہے حالت قیام میں۔ جب آقا کریم مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ اب صف میں موجود ہے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب سوچنے والا سوچتا ہے کہ ابھی حالت قیام میں ہے اور ابھی آقا کریم کی صف میں، آقا کریم کی اقتداء میں کھڑے ہیں، تو کسی نے بڑے پیارے انداز سے اس کو یوں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے قیام کو وہیں توڑ کر کے آقا کریم کی اقتداء میں نماز ادا کرنا اختیار فرمایا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ جانتے ہیں کہ جو مزہ آقا کریم کی امامت میں ادا کرنے میں ہے وہ مزہ تنہا نماز پڑھنے میں نہیں ہے، اس لیے وہیں حالت قیام کو چھوڑ کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امامت میں آقا کریم کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کہا گیا نا والنجم، تارے کی قسم، تو اب تارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج سے واپس آنے کا بیان کیا جا رہا ہے تو وہاں تارے کے نام سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ بہت ساری علماء نے اس کی حکمت تحریر فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں نا یہ کوئی روڈ کا یا مسافت سفر پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا تھا، بس ایک طریقہ ہوتا تھا کہ تارے کے ذریعے رات جب ہوتی تھی تو تارے کے ذریعے لوگ جانتے تھے کہ کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا ہے۔ تو گویا کہ آقا کریم ہدایت کے تارے ہیں، اس لیے آپ کو والنجم کہہ کر کے یہاں پر خطاب کیا گیا۔ تو کچھ پھر سوال یہ بھی ہوا کہ یہ تو پہلے زمانے کی بات ہے، آج کی بات کہاں؟ آج تو ہر طرف لائٹیں بھی ہیں، روشنیاں بھی ہیں، تو پھر والنجم آج کے تناظر میں اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ تو کسی نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ یہاں نجم کہا گیا، اور نجم جو ہوتا ہے یہ فزکس کے اندر اس کو کہتے ہیں اسٹار، اور ایسے ہی ساتھ میں ہوتے ہیں پلینٹس۔ اسٹار اور پلینٹس میں فرق ہوتا ہے۔ پلینٹس جو ہوتا ہے یہ اسٹار ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے اور باقی چیزیں پلینٹس میں آتی ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ تو آقا کریم اسٹار ہیں
اور باقی ساری کائنات کا نظام آقا کریم کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس لیے آپ کو ون نجم کہہ کر کے وہاں پکارا گیا۔ اور بھی بہت ساری اس کے اندر حکمتیں ہیں، کبھی انشاءاللہ وقت ملے گا تو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج تو جو ہے سننے کا موقع ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ معراج لکھا گیا ہے اس کو سنا جائے اور اسی پر جھوما جائے۔ بیان تو انشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں اور آگے بھی سنتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔